بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیروز نے گریل کے پاس رک کر عمارت کے مین گیٹ کے کھلے ہوئے بغلی دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا، انور کمال تم فوراً گیٹ پر پہنچو اور باہر موجود گل مل کر اسی طرح اس واقعے کے بارے میں سوالات کرنا جیسے تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ اگر کوئی اس خیال کا اظہار کرے کہ گولی چلنے کی آواز ہمارے گھر سے آئی تھی تو تم اس کی نفی کرو گے اور لوگوں کو یہ یقین دلاؤ گے کہ اس سلسلے میں تم بھی دوسروں سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ جی اچھا کہہ کر انور کمال تیزی سے نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فیروز میری طرف مڑ کر بولا، کون شخص تھا یہ غلام جیلانی؟ کچھ اندازہ کیا ہے تم نے؟ شخص نہیں تھا، وہ اشخاص تھے برادر، 4 آدمی تھے اور وہ فردوسی بیگم کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ وہ تو میں بر وقت پہنچ گیا ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا ادھر کیا ہو گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آئزک کے بچے کو اس جگہ کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا، اوہ 4 آدمی تھے، یہ تو اور بھی زیادہ حیرت کا مقام ہے۔ بقول تمہارے وہ آئزک کے آدمی تھے تو کیسے بزدل اور کم ہمت تھے وہ کہ ذرا دیر بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے اور معمولی درجے کے چور اچک کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے۔ فیروز نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سب نہیں بھاگے ہیں یار، 3 ادھر لیٹے ہیں آرام سے، بس ایک ہی بھاگا ہے، وہ کسی نٹ کی اولاد تھا شاید۔ میں نے جواب دیا، اچھا تو 3 کو تم پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ کیا کہتے ہیں وہ آئزک نے بھیجا تھا انہیں؟ فیروز اس کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا جس میں ان تینوں کو باندھ کر ڈال دیا تھا ہم نے۔ میں نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، ابھی وہ کوئی بیان دینے کے قابل نہیں ہیں، بہت گہری نیند سو رہے ہیں، 1 گھنٹے سے پہلے تو وہ حرکت کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ ویسے ان سے سوال جواب کر کے وقت ضائع نہ کرنا۔ فیروز کمرے کے دروازے میں رک کر میری طرف مڑ کے چند ثانیے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا جیلانی۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کام کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے تو ہمیں پولیس کو یہاں تک پہنچنے سے روکنے کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ میں، آبی اور آسیہ، ہم تینوں ہی پولیس کو مطلوب ہیں۔ اگر حقیقت حال جاننے کے لیے پولیس یہاں آئی اور ہم میں سے کسی کی جھلک بھی نظر آ گئی، اس کو ہماری یہاں موجودگی کا شبہ بھی ہو گیا انہیں، تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا سے اور تم لوگ بھی بلیک لسٹ ہو جاؤ گے، بے شمار الجھنیں اور پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی ہم سب کے لیے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ وہ مسکرا کر بولا، اس کی تم فکر نہیں کرو، انور کمال کو میں نے اسی لیے باہر بھیجا ہے، وہ کسی کو اس طرف نہیں آنے دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا گولی کہاں سے چلائی گئی تھی۔ لوگوں نے نیند کی حالت میں گولی چلنے کی آواز سنی تھی، چنانچہ کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ گولی کی آواز کسی مکان سے آئی تھی یا سڑک سے، اور یہ کہ حقیقتاً وہ آواز گولی چلنے کی ہی تھی یا نہیں، کسی گاڑی کے بیک فائر کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ انور کمال ان لوگوں کو اس طرف بہرحال نہیں آنے دے گا، یہ اطمینان رکھو تم۔ میں نے اس کے ساتھ کمرے میں قدم دھرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ ٹھیک ہی صحیح، پھر بھی احتیاط تو کرنا ہی چاہیے نا ہمیں۔ ان تینوں کو اور آسیہ وغیرہ کو ہمیں اس حصے سے فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے۔ رات کے اس پہر اگر ہم ان لوگوں کو لے کر یہاں سے نکلے تو کیا علاقے کے لوگ متوجہ نہیں ہو جائیں گے ہماری طرف؟ فیروز بولا، میں یہاں سے باہر نکلنے کو نہیں کہہ رہا، مکان کے اس حصے سے نکال کر ادھر لے جانے کو کہہ رہا ہوں جدھر ہم رہتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو تم؟ اگر پولیس کے آنے کا ہی خوف ہے تو یہ کام تو ہم پولیس کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں یار، اس کے لیے اتنی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فیروز تینوں حملہ آوروں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، میرے یار بات صرف پولیس ہی کی نہیں ہے، یہ بھی تو خیال کرو کہ اس کتے آئزک کو اس جگہ کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے چڑ کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آئزک کو جب اس جگہ کا علم ہو ہی گیا ہے تو کیا وہ اس جگہ سے واقف نہیں ہوگا جہاں لے جانا چاہتے ہو انہیں؟ ہاں اس جگہ کا علم نہیں ہے اسے، یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ میری طرف مڑ کر حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ یقین کیوں ہے تمہیں کہ وہ اس جگہ کا پتہ نہیں رکھتا؟ سیدھی سی بات ہے یار، حیرت ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی، وہ فردوسی بیگم کو اسی لیے تو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے کہ اس سے ہمارا پتہ معلوم کریں، اسے پکڑ کر سامنے آنے پر مجبور کریں، ورنہ اس سے کیا دلچسپی ہے انہیں؟ اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسی مکان کے دوسرے سرے پر جو مکان
ہے وہاں میں موجود، اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو فردوسی بیگم کو اٹھوانے کی بجائے پوری قوت سے عمارت کے دوسری سائیڈ پر دعویٰ بولتے جہاں میں موجود تھا۔ میں نے اسے سمجھایا، ہاں تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے جیلانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئزک یا اس کے کسی آدمی نے فردوسی بیگم کو آتے جاتے دیکھ لیا ہے کسی طرح، شاید وہ برآمدے یا کھڑکی میں سی باہر سے گزرنے والے کو دکھائی دے گئی تھی اور انہوں نے رات ہوتے ہی ناکہ بندی کر دی یہاں، چونکہ پہلا ہی کمرہ فردوسی بیگم کا تھا اس لیے سب سے پہلے وہی مل بھی گئی تھی انہیں۔ مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے اس وقت؟ میں نے اسے اپنے آنے کے بارے میں بتانے کے بعد کہا، میں بہت بروقت پہنچا تھا اسی لیے ان لوگوں کو فردوسی بیگم کے ہی کمرے میں جا پکڑا، اگر میں نہ آتا تو وہ فردوسی بیگم کو باندھنے کے بعد دوسرے کمروں کی بھی تلاشی لیتے اور پھر آسیہ بھی ہتھے چڑھ جاتے اور ان کے اگر ایسا ہو جاتا تو ہم سب بری طرح مارے جاتے۔ یار برباد کر دیا تھا ان حرام زادوں نے تو ہمیں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اسی لیے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ابھی وہ اس ملک کے لوگوں پر رحمت کا ہاتھ دراز کیے ہوئے ہے، وہ موقع دے رہا ہے، ان کو تنبیہ کر کے چھوڑ رہا ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، بے ایمانیاں ترک کر دیں، ایک دوسرے کے حقوق اور دکھ درد کا احساس کریں۔ دولت نے ہمیں بے حسی اور بے ضمیری کی جس دلدل میں اتار دیا ہے اس سے نکل آئیں تو بہتر ہے، ورنہ وہ ہمیں پناہ سے نکال دے گا تو کہیں امان نہیں مل سکے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فیروز نے کہا، ہاں بھائی مطلب تو یہی ہے اس کا، وہ تو خالق یوں ہی تو رسی دراز نہیں کرتا کسی کی، وہ کسی نہ کسی طرح سنبھلنے کے لیے موقع فراہم کرتا رہتا ہے، وقت دیتا ہے کہ اب بھی اصلاح کر لو اپنی، بچا لو خود کو برباد ہونے سے۔ مگر ہم لوگ اس بار بار کی تنبیہ کے باوجود ٹیڑے ہی چل رہے ہیں، اب تک بربادی کے کنارے سے سلامت لوٹ آنے کو اپنا کارنامہ اپنی ذہانت اور سوجھ قرار دے کر دوسروں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کی طرف سے ملنے والی مہلت کو اپنی کامیابی اور کامرانی قرار دیتے ہیں، ایک لمحے کو بھی اسے خداوند کریم کی مہربانی سمجھ کر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت نہیں جانتے۔ ایک بار بچ جانے کے بعد دوبارہ توبہ کر کے اس راہ کو ترک کرنے کی بجائے اسے کلید سمجھنے لگتے ہیں۔ کامیابی کی یہی وجہ ہے کہ ہم تیزی سے اجتماعی خودکشی کی راہ پر گامزن ہیں۔ جب اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو انصاف سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ایسے ظالم اور جابر لوگوں کو وہ چنگیز اور ہلاکو جیسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس ظلم کا مزہ چکھ لیں جو دوسروں پر کرتے رہے ہیں۔ یہ نظام ہے قدرت کا، جو اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کرتا ہے وہ رب کل جہان اسے اسی راہ پر لا ڈالتا ہے، اس سے نجات نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اس کے لیے تو تمام ہی انسان ایک جیسے ہیں، سب اسی کی تخلیق ہیں اور کسی کو اپنی تخلیق مٹانے یا بگاڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ فیروز بولا، اچھا اب ان تینوں کو لے کر چلو یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ ہم باتیں کرتے رہیں اور جو نکل بھاگا ہے بچ کر ایک پوری فوج لے کر آ چڑھے ہم پر۔ یہ تو وہ جان ہی چکا ہے کہ اس کے باس کے تمام مطلوبہ لوگ جمع ہیں یہاں پر۔ میں نے کہا، ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، وہ ہمیں نکلنے کا موقع نہیں دیں گے یہاں سے، واپس آئیں گے ضرور ہمیں گھیرنے کے لیے۔ وہ 3 آدمی تھے، ہم تینوں نے ایک ایک کو کندھے پر ڈال لیا اور لے جا کر ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ اس دوران آسیہ کی کوششوں نے فردوسی بیگم کے ہوش بحال کر دیے تھے اور وہ اسے ساتھ لے کر دوسری طرف آ گئی تھی۔ انہیں اس طرف چھوڑ کر ہم دوبارہ اس حصے میں واپس پہنچ گئے۔ انور کمال بھی واپس آ گیا تھا، اس نے بتایا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، کسی کو یہ شبہ تک نہیں ہو سکا کہ گولی ہمارے مکان میں چلی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے چونکہ گولی کی آواز کے ساتھ کسی انسان کی چیخ نہیں سنی گئی اور گولی بھی صرف ایک ہی بار چلی تھی، لہذا یہ محض اتفاق ہی ہو سکتا ہے، شاید قرب و جوار میں کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ سب لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے ہیں، کسی نے پولیس کو بھی اطلاع نہیں دی کیونکہ کوئی خواہ مخواہ پولیس کے چکر میں پڑ کر اپنی نیند خراب کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا، اس وقت تو بات ٹل گئی ہے لیکن اب ہمیں فوری طور پر کسی اور ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ہاں یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے جیلانی، صبح ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے ہمیں۔ یہ مکان اب محفوظ نہیں رہا ہے۔ مکان کے اس حصے کو یوں ہی چھوڑ کر ہم سب واپس آ گئے۔ نیندیں سبھی کی اڑ چکی تھیں، یوں بھی صبح ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں رہی تھی، 4:15 بج رہے تھے۔
اس گھڑی ہم ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ آسیہ اور فردوسی بیگم وہیں موجود تھیں۔ فردوسی بیگم نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا، کون لوگ تھے یہ، کچھ پتا چلا؟ ابھی جلدی سے بولا، فرشتے تھے، تمہیں لینے آئے تھے، کہتے تھے تمہاری بغیر جنت میں رونق نہیں رہی ہے اور ان کا دل گھبرانے لگا ہے وہاں، اسی لیے تمہیں لینے آئے تھے وہ۔ میں نے کہا، اوئے کھوتے دے پتر، کبھی وقت موقع بھی دیکھ لیا کر، ہر ویلے بکواس اچھی بات تو نہیں ہے۔ وہ معصوم سی صورت بنا کر بولا، اچھا یار، لے نہیں بولتا میں، بتا دے خود ہی جو کچھ بتانا چاہتا ہے، مگر دیکھ جھوٹ بول کر اس غریب کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بات تیری مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو اس بیچاری کو جھوٹے دلاسے دیتا رہتا ہے، ہمیشہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ صرف تیری خاطر اپنا گھر چھوڑ کر جان ہتھیلی پر لیے پھر رہی ہے۔ میں نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اوے ذلیل آدمی، یہ تو نے بھی جمالو والا کام کب سے شروع کر دیا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے یہ دوگلا پن کرتے ہوئے ہمدردی کی آڑ میں دشمنیاں بونے لگا ہے؟ فیروز ہنستے ہوئے بولا، نہیں یار، غصہ نہ کر اس اپنے یار غار پر، اس کا دم بڑا غنیمت ہے ہمارے درمیان۔ ایسے لوگ جو اس قدر اعصاب شکن ماحول میں بھی ہنستے ہنساتے رہیں، آدمی کے لیے ٹانک سے کم نہیں ہوتے۔ ابھی ایک دم دونوں ہاتھ جھٹک کر بولا، اوے بیڑا غرق ہو گیا ابھی تیرا، ان کے درمیان جوکر بن کر رہ گیا ہے تو، یہ مقام ملا ہے تجھے۔ انور کمال ہنس کر بولا، ابھی بھائی، اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے، پہلے تولو پھر بولو، موقع بے موقع زبان چلاتے رہنے کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے۔ ابھی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اچھا اب بی بی مینڈکی کو بھی نال ٹھوانے کا شوق ہوا ہے کیوں بھائی؟ نہیں جناب، مجھے تو معاف ہی رکھیں آپ، میں اپنے بڑے بھائی کی شان میں گستاخی کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، لعنت بھیجو یار، کس جھگڑے میں الجھ گئے ہو؟ دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، دوبارہ رات ہونے سے پہلے ہمیں کسی دوسرے ٹھکانے کا بندوبست کر لینا چاہیے، نہیں تو شاید کل کا سورج دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہو۔ ابھی بولا، اس شرافت علی کو فون کرو، اس کے پاس کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہوگی ایسی جہاں ہم ڈیرا ڈال سکیں۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک کہا ہے ابھی نے، شرافت علی ضرور کوئی انتظام کر سکتا ہے۔ فیروز بولا، فردوسی بیگم، آپ سب لوگوں کے لیے ناشتہ وغیرہ کا انتظام کریں، اس وقت تک دن پوری طرح نکل آئے گا، پھر ہم شرافت علی سے رابطہ قائم کریں گے۔ جی اچھا، فردوسی بیگم نے کہا اور اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چل دی۔ آسیہ بھی جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولی، چلو میں بھی چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، کچھ مدد ہی کروں گی تمہاری۔ شرافت علی نے میرے بات سنتے ہی کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلانی، گلشن اقبال میں ایک مکان ہے میرا جو ابھی پرسوں ہی خالی کرایا ہے میں نے، محض اسی خیال سے کہ کبھی دشمن فیروز کے مکان تک جا پہنچے تو تم لوگ فوری طور پر ادھر منتقل ہو سکتے ہو۔ یہ بات اسی دن سے میرے ذہن میں تھی جس دن کو فیروز کی طرف منتقل ہونا پڑا تھا، لہذا اسی روز سے میں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کرائے پر اٹھے ہوئے اپنے مکانوں کو خالی کرانے کی مہم کر دی تھی تاکہ بوقت ضرورت انہیں کام میں لایا جا سکے، اور دیکھ لو میرا اندازہ درست ہی نکلا، آج اس کی ضرورت پڑ ہی گئی۔ تم انتظار کرو، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، اس دوران تیاری کر لو تم سب لوگ یہاں سے نکلنے کی۔ اب اس مکان میں زیادہ دیر ٹھہرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے مجھے۔ یہ تم نے بہت ہی اچھا کیا ہے یار، میں نے کہا، ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ تم ہر قسم کے حالات کا پہلے ہی سے اندازہ کر لیتے ہو اور ان کے نتائج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو۔ بہرحال تم آؤ، یہاں سب لوگ تیار ہی ملیں گے تمہیں۔ میں نے ریسیور کریڈل پر ڈالا تو فیروز نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، کس بات پر اتنی تعریف کر رہے تھے تم اس کی؟ میں نے اسے بتایا کہ شرافت علی نے پہلے ہی سے ایسی کسی ضرورت کے پیش نظر چند مکانوں کا بندوبست کر لیا ہے جو ضرورت پڑنے پر کام آتے رہیں گے ہمارے۔ کیا یہ بات قابل تعریف نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، یہ شخص تو یارو بہت ہی ذہین اور دور اندیش ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ خوش بختی ہے ہماری جلانی، ایسا مخلص اور ذہین آدمی ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فیروز جلدی سے بولا، ہاں یار، یہ شخص بہت کام آ رہا
رہا ہے ہمارے، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر شرافت علی کا تعاون حاصل نہ ہوتا ہمیں تو وہ آج تک پتہ نہیں کیا حشر کر چکا ہوتا۔ اب تک ہمارا آبی نے فیروز کی تائید میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ انور کمال نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون ریسیو کیا، پھر مجھے مخاطب کر کے بولا، جیلانی صاحب آپ کا فون ہے، کوئی خاتون بات کرنا چاہتی ہیں آپ سے۔ لیزی ہوگی شاید، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور کون خاتون ہو سکتی ہے اس کے سوا جو مجھ سے بات کرے گی یہاں؟ وہ لیزی ہی تھی۔ میری آواز سن کر وہ بولی، کیسے ہیں جناب علی، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ بالکل جی ہاں لیزی بیگم، فی الحال تو میں بالکل خیریت سے ہوں، خود تمہاری خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے، میں نے کہا۔ وہ ایک ہلکا سا قہقہ لگا کر خوش دلی سے بولی، خدا کا شکر ہے بد نظروں سے بچائے۔ اس وقت طبیعت بہت موزوں معلوم ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے شیر ویر کہنے کا کوئی نامعقول کام شروع کر دیا ہے اب۔ میں نے فوراً کہا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جناب علی، شیر کہنا نامعقول کام ہے آپ کی نظروں میں؟ ادب لطیف کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ زیادہ وکالت نہ کرو اس بےہودگی کی۔ جو لوگ دنیا میں کوئی کام نہیں کر پاتے وہ شیخ چلی کی طرح خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کو خوبصورت الفاظ میں لپیٹ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو کم از کم میں تو معقول نہیں کہہ سکتا۔ خیر چھوڑے ان فضول باتوں کو، یہ ہماری لائن ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس موضوع پر سر کھپا رہے ہیں اپنا؟ وہ بولی، مجھے تم سے مکمل اتفاق ہے، یہ بتاؤ تم نے ماں جی کے سلسلے میں کیا کیا ہے؟ آج تک کی ہی مہلت ہے تمہارے پاس، یعنی آج اس کام کو کر دینا ہے تمہیں شام تک۔ ماں جی نہیں پہنچی میرے پاس تو پھر میں اپنے طور پر کام شروع کر دوں گا، میں نے اس سے کہا۔ میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے، اس وقت میں انہیں اس قید سے رہائی دلانے جا رہی ہوں، آپ میرا انتظار کریں، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک ماں جی کو ساتھ لے کر پہنچ رہی ہوں میں۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ اور ہاں وہ بالی کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تم نے؟ اسے مت بھول جانا، ضرور ساتھ لے کر آنا تم۔ میں نے کہا، لیکن اسے آپ کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ صرف ایک ملازمہ ہی تو ہے نا وہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ مجھے ہر وہ شخص بے حد عزیز ہے جس کا مجھ سے کچھ بھی تعلق ہے، لیکن اسے تو آئزک نے اپنی خدمت کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جناب علی، اس کے لیے باقاعدہ جنگ کرنا پڑے گی مجھے۔ میرے سینے پر ایک گونسا سا لگا تھا۔ اس ذلیل یہودی نے بالی کو اپنی کنیز بنا لیا تھا، لوٹ کا مال سمجھ رہا تھا وہ اسے، اور یہ سمجھ لیا تھا اس نے کہ میں بالی جیسی معصوم اور خدمت گزار عورت کو اس کی تحویل میں رہنے دوں گا؟ میں بھول جاؤں گا اسے اور اس کی وفاداریوں کو ایک معمولی ملازمہ سمجھ کر نظر انداز کر دوں گا۔ یہ بھول تھی اس کی، وہ معمولی ملازمہ اس جان نثار حیدر کی آبرو تھی جس نے میری ماں جی پر اپنی جان نثار کر دی تھی، جو دشمن کی راہ میں ایسی دیوار بن گیا جسے ڈائے بغیر وہ ماں جی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے وہ دیوار گرا دی تھی۔ حیدر کو ہلاک کرنے کے بعد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حیدر کی عزت کو ایک لعنتی یہودی کے قدموں میں رولنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ میں نے لیزی سے کہا، اگر تم بالی کو نہیں لا سکتی لیزی بیگم، اسے اس آئزک کتے کے شکنجے سے آزاد نہیں کرا سکتی، تو ماں جی کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میں خود ان کے لیے ان بیڑیوں کے غار میں اتر جاؤں گا اور یا تو ان دونوں کو وہاں سے نکال لاؤں گا یا خود بھی ان کے ساتھ فنا ہو جاؤں گا۔ نہیں جناب علی، ایسا نہ کہیں آپ، میں وعدہ کرتی ہوں جان کی بازی لگا کر بھی ان دونوں کو ساتھ لانے کی پوری کوشش کروں گی۔ بس آپ دعا کریں کہ رب العزت میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ نہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیزی بیگم، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اسے مجھ پر ہی چھوڑ دو، میں خود نمٹ لوں گا اس سے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب ایسی باتیں تو نہ کریں جناب علی، لگتا ہے آپ نے اب تک مجھے دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ الگ تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو، اور دیکھو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے اطلاع ضرور کر دینا، میں فوراً پہنچ جاؤں گا تمہاری مدد کے لیے۔ وعدہ پورا کرنے کے چکر میں کسی پریشانی میں نہ ڈال لینا اپنے آپ کو، میں نے ملائمت سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا موقع آیا ضرور خبر کر دوں گی آپ کو۔ اب مجھے اجازت دیں، لیزی نے سعادت مندی سے کہا۔ اچانک
अचानक मुझे ख्याल आया वो 2 घंटे के अंदर माँ जी और बाली को साथ लेकर यहाँ आने को कह रही है, मगर उसे इस जगह का पता तो मालूम ही नहीं है, वो आएगी किस तरह। चुनांचे मैंने फौरन कहा, लेकिन तुम यहाँ आओगी कैसे? ये जगह तो तुमने देखी ही नहीं है और ना ही मैंने यहाँ का पता बताया है तुम्हें कभी। पता ही तो नहीं बताया है आपने मुझे, टेलीफोन नंबर तो बताया है ना। मुतमिन रहे, मैं पहुंच जाऊंगी, लिजी ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर मेरे तो जैसे खोपड़ी उड़ गई थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं आइजक को लिजी ने ही तो पता नहीं बताया है मेरा। हैरत की ज्यादती के सबब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। जहन में एक ही बात चुभ रही थी, लिजी डबल क्रॉस कर रही है। वो हमें छोटे छोटे नुकसानात से बचाकर हमारा एतमाद हासिल करने के बाद हमारे दरमियान जगह बनाने में कामयाब हो गई और अब जल्द ही वो अपने असल रूप में सामने आने वाली है। रात की कार्रवाई इसी की कोशिशों का नतीजा थी। ये ख्याल चंद लम्हे के लिए ही आया था। जिन हालात से मैं गुजर रहा था और जो कुछ बीत चुकी मुझ पर, इसके बाद ऐसा होना फितरी अमर था।